الله الرحمن الرحيم قد نسخني قد سنح بلاوی چلو جی وقد سنح لي جواب حسن وهو أنه تودع مرة استاد جی سوتے ہیں فریمی ہوں جی وقال قال صلى الله عليه وسلم هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به فهذا القول يرجع إلى المرة فحسبه لا إلى الأشياء الأخرى لأن هذا الوضوء لا يخلو إما أن يكون ابتداؤه من اليمين أو من اليسار وأيضا إما أن يكون على سبيل الموالاة أو عدمها فقوله صلى الله عليه وسلم هذا وضوء إلى آخره إن أريد به هذا الوضوء بجميع أوصافه يلزم فرضية الموالاة أو ضدها أو التيامن أو ضده وإن لم يرد بجميع أوصافه لا يدل على فرضية الترتيب صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم شارع وقایہ شرح وقایہ مولانا عبید اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو دلیل قائم کی ہے نا شوافے نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرما کے فرمایا یہ وضو نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتے، تو یہ وضو تو مرتب تھا، تو چونکہ عدم بنماز کا قبول ہونا اس وضو پر موقوف ہو گیا، تو لہٰذا اس میں تو ترتیب تھی، تو جس کی نفی سے شے کی نفی ہو وہ تو فرض ہوتی ہے۔ اسی آندے ہیں بابے شافیو اسی یہ وضو تواڈے سامنے رکھ دے ہاں، اے سونیا سجے پاسوں کیتا یا کھبے پاسوں، موالات نال کیتا یا موالات تو بغیر، پھر جنیاں شیاں وچ نے ساریاں نو فرض منو، کلی ترتیب نو کیوں مندے ہو جی ہے او۔ اور تحقیق ظاہر ہوا میرے لیے جواب حسن، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا مرہ پیچھے پڑھ لے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وضو ہے، نہیں قبول فرماتے اللہ تعالیٰ صلاۃ مگر اس کے ساتھ، تو ہم کہتے ہیں یہ جو سرکار کا فرمان ہے کہ نہیں قبول کرتے اللہ تعالیٰ نماز مگر اس وضو کے ساتھ، یہ قول لوٹتا ہے مرہ کی طرف۔ پس بے اگر ایک باری بھی اذا نہیں نہ توتے تو اے وضو کوئی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کر دے، ان دا تعلق مرہ نالے ترتیب نالے، فحسبو پس بس، نہ کہ اشیاء اخر کی طرف، نہ کہ جی آنکھوں بھی اخر وال بھی ہے تو پھر تو وجور بھی ہے، اس لیے کہ یہ وضو نہیں خالی، یا یہ کہ ہوگی ابتدا اس وضو کی یمین سے یا یہ ثابت کرنا پڑنا جی، یمین تو شروع ہے تو پھر یمین نال کرنا فرض ہے، تو یہ یسار سے شروع ہوتے تو شوافے نہ تسی یمین دے فرض دے قائل ہو تو نہ تسی، اور بھی یا یہ کہ ہوگا یہ وضو موالات کے طریقے پر یا رک کر، اگر موالات کے طریقے پر ہے تو پھر موالات فرض ہے، اگر درمیان میں وقفہ ہے تو پھر وقفہ فرض ہے جی، سنیں جی۔ تو پس قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ھذا وضوء الی آخرہ، اگر مراد اس سے ھذا الوضوء بجمیع اوصافہ، ترتیب بھی، تیامن یا تیاسر، موالات یا ترک موالات، بجمیع اوصافہ مراد ہے، تو لازم آئے گی پھر موالات کی فرضیت یا موالات کی ضد کی، جی میں کیتا ہے لازم آئے گا تیامن کی فرضیت یا تیامن کے سجے پاسوں شروع کیتا ہے تو پھر وہ فرض ہے، جو کھبے پاسوں کیتا ہے تو پھر وہ
اور اگر نہیں مراد یہ وضو بے جمیع اوصاف ہی، نہ تیامن تیاسر دا لحاظ ہے نہ موالات دا، تو پھر نہیں دلالت کرے گا یہ ترتیب کی فرضیت پر۔ کلی اس تے نہ پھر دلالت کراؤ جی، کلی ترتیب تے نہ دلالت کراؤ پھر میں نے اللہ لے او ویکھو میرے آنکھ کچھ لگ دیا بھائی جی کتوں پڑھنے شرح پڑھنا من ہاتھوں پیچھے بھی تھلے بھی نا اب تیامن نہیں پیچھے رہندا نے میں نے یا اللہ ڈنڈیاں مرنے پہ ہونا جی اور لا صلی اللہ تک پہنچے سونے جی جی ختم والے سپارے تو نہ بناؤ یار کتاب پڑھتے پہ ومنہا وہ وجہ بیان ہو رہی تھی وصلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اور ان سے وہ جو اعتراض ہو رہے تھے ان سے وہ ہے جو ظاہر ہوا ہے اشارے کے لیے زسانہا او ظاہرہ ما ظاہرہ لشارے ہے ان سے وہ ہے جو ظاہر ہوا ہے کس کے لیے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو اس نزال کا یہ وضو تھا مرتب من لیا، لیکن ہم عرض کرتے ہیں کہ اشارہ اس حاضہ کے ساتھ لوٹتا ہے مرت کی طرف نہ کہ اس کے غیر کی طرف، اور یہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وضو مبارک نہیں خالی یا یہ کہ ہوگا ابتداء الارکان اس میں کس سے، اور اسی طرح نہیں خالی یا یہ کہ ہوگا یہ وضو مبارک موالات کے ساتھ یا سنیں جی اگر کوئی تو ہونا ہے تو پس قولہ حاضا اور جو حدیث پاک کے حاضا وضون حاضا دا مشار لے، بس قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضا اگر ہو اشارہ اس وضو کی طرف بے جمیع اوصاف ہی تو لازم آئے گی مولی عبداللہ فرضیت الموالات یا عدم موالات جی میں بھی کیتا ہے، یا اور فرضیت تیامن کی یا تیاسر کی، حالانکہ وہ ان کے مذہب کے خلاف ہے بھی وہ جی میں اسی آنے اور اگر نہ ہو اشارہ وضو بے جمیع اوصاف ہی کی طرف تو نہیں دلالت ہوگی ترتیب کی، اور دعویٰ یہ کہ مشار الیہ وہ وصف ترتیب ہے نہ کہ کس کا غیر، نہیں دلالت کرتی اس پر کوئی دلیل دیو بے حدیث تو صرف ہے مراد ہے تو باقی مراد انتوال نہیں نا جی اب تیامونو فرمایا جلال الدین محمد بن سعد دوانی رحمہ اللہ نے، اور دیکھو محمد بن سعد صدیقی دوانی کارونی جی اسد شافی مشہور ہیں جلال الدین دوانی، انموزج العلوم تشرح تجرید سیوطی تشرح تہذیب حاشیہ العدد رسالہ فی ایمان فرعون میں لکھ دیتا ہوا بابے ہو تاں واسطے ہوئے بھی او ایمان جڑا ڈبن لگے آکھیا سی تو قبول ہے کہ سنیں جی اتفاق دے سے تے ہی تجھے قول ہے جی یہ جڑے نہیں بابیری تصوف دے محی الدین جی وہ جو شیخ اکبر نال مشہور نے ابن عربی محی الدین انہاں دا نا اصل پہلو قول تو شروع ہویا ہے جی تو پھر اگر نقل ہویا ہے جی سنیا جی لیکن قرآن پاک کے تسرات ہے نا ساری بھی وہ جہنم میں اگے اگے ہو تو پیچھے پیچھے ہے کہ کوئی نہیں سارے نو لے کے جائے گا جی بل ویکھ لو پھر اتنے تک گلاں پہنچی جانے جی
پھر یزید دی تعریف تو لوکی پھر ہو ہی گئے نا، کام کا ہو گئے. وہ ممبر ہوتے گل نہیں ہو سنانی، وہ نہیں ہو پلا ہوئے. قال الکنوی تصانیف ان کی دلالت کرتی ہیں اس پر کہ یہ بڑے بڑے سمندر رہے، پر کتاباں ساریاں اس دنیا نے. اچھا جی، وہ کیا کہتے ہیں اپنے رسالہ انموزج العلوم میں مدد کرتے ہوئے اپنے مذہب شافی کی اور جواب دیتے ہوئے شارع رحمہ اللہ کے اراد سے جڑے وارد کیتا ہے کہ وضو یا بجمی اور صافی مراد ہے تو کلی شاید دلالت کوئی نہیں. انہوں نے آکھیا اوتھے کہ میں کہتا ہوں کہ ممکن ہے یہ کہ کہا جائے کہ لعلہ شاید کہ تیاسارا فی حاضل وضوء لبیان الجواز، کہ سونے نے تیاسر کیتا ہوئے کندے واسطے اور عدم وجوب تیاسر معلوم ہے روایات صحیحہ شائعہ سے. تے باقی روایت کو معلوم ہے کہ بھی سونے نے وضو تیامن تو کیتا ہے جڑا بھی کیتا ہے، تے جائز ہے بھی ایتھے تیاسر تو کیتا ہوئے تو بیان جواز واسطے کیتا ہوئے تو لہذا فرضیت ثابت نہیں ہوتی. یا اختیار کرتے ہیں ہم کہ شاید کہ سرکار نے تیامن کیا اور عدم وجوب تیامن معلوم ہے آپ کے سارے احوال اور اقوال سے انتہا. جی آندھ مولانا عبدالعزیز صاحب نقل تاں کی تھی گل انہوں نے بھی بابا تو منطقی شنطقی سے تے اپنے منطق دے طریقے نال فقہ ثابت کرنے دی کوشش. علامہ جلال الدین دوانی یہ ساڈے جڑے منطقی بابے نے جی کہ اقول و میں کہتا ہوں تحقیق مخفی ہے، مخفی ہو گیا اس محقق پر جو محقق فی الفنون العقلیہ ہے، کیا کہ اس کلام کی مثل جاری ہو جائے گی ترتیب میں بھی، کہ ہم کہیں گے کہ ترتیب بھی سرکار نے جو ہے نا وہ بیان جواز کے لیے کی ہے. ظاہر منطق میں تو پھر جڑی گل بھی جائز ہے یہ ایسے ہو، جائز ہے یہ ایسے ہو، تو پھر کی بڑھے گا جی. اتھ وال کہنے والا کہ انفی جڑے والے ہیں چونڈیاں وڈینے جی، سمجھے پہ جی بھئی جی یہ گل بن سکتی ہے تو یہ بھی تو بن سکتی ہے بھی جائز ہے سرکار نے ترتیب بیان جواز کے لیے کی، پھر کیا ہوگا جی. تاں بس انہوں نے آکھے بھی تو سائیں جی بھی آکھے نا بھی لعلہ تسی بھی آنے لعلہ جائز ہے یہ اس لیے ہو تو پھر کی ہوئے گا جی. چلو جی قولہو مانا کرو اور تحقیق ظاہر ہوا ہے میرے لیے جواب حسن، اور وہ یہ ہے کہ وضو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتن اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وضو ہے نہیں قبول فرماتے اللہ تعالیٰ نماز مگر اس وضو کے ساتھ. پس یہ قول لوٹتا ہے مرت کی طرف، پس بس نہ کہ اشیاء اخر کی طرف، اس لیے کہ یہ وضو نہیں خالی یا یہ کہ ہوگی ابتدا اس وضو کی یمین سے یا یسار سے، اور بھی یا یہ کہ ہوگا یہ وضو موالات کے طریقے پر یا اس کے عدم پر. پس قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ھذا وضو یہ وضو الاخر ہی، یہ رسول دا فرمان ہے ھذا وضو. جڑا پڑھا جی ہم پوچھتے ہیں کہ اگر مراد لی گئی ہے اس کے ساتھ یہ وضو بجمیع اوصاف ہی، یعنی جو اس میں جو ہے سارا مراد ہے، تو لازم آئے گی موالات کی فرضیت اگر یہ موالات سے کیا گیا، یا موالات کی ضد کی فرضیت اگر یہ وقفے سے کیا گیا ہے، یا وہ لازم آئے گی، یا لازم آئے گی تیامن کی فرضیت
اگر سجے پاسے ہوئے یا تیامن کی ضد کی فرضیت اگر کھبے پاسے ہوئے، اور اگر نہیں مراد کون یہ وضو اپنے جمیع اوصاف کے ساتھ، تو پھر نہیں دلالت کرتی یہ حدیث ترتیب کی فرضیت پر۔ او من کر بٹوریے گا۔ ظاہر ہوا ہے میرے لیے جواب حسن، اور وہ یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا مرتن اور فرمایا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وضو نہیں قبول فرماتا اللہ تبارک و تعالی نماز مگر اس وضو کے ساتھ۔ بس یہ قول لوٹتا ہے مرت کی طرف بس نہ کہ اشیاء کفر کی طرف، اس لیے کہ یہ وضو نہیں ہے خالی، یا یہ کہ ہوگی ابتدائے سے وضو کی یمین سے یا یسار سے، اور بھی یا یہ کہ ہوگی موالات کے طریقے پر یا اس ہوگا وضو، یہ وضو موالات کے طریقے پر یا موالات کے عدم پر۔ بس سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مراد لی جائے اس کے ساتھ یہ وضو اپنے جمیع اوصاف کے ساتھ لازم آئے گی موالات کی فرضیت یا موالات کی ضد کی فرضیت، یا لازم آئے گی تیامن کی فرضیت یا تیامن کی ضد کی فرضیت، اور اگر نہ مراد لی جائے اس وضو سے اپنے جمیع اوصاف کے ساتھ تو نہیں دلالت کرتی یہ حارث سے محروس کی دے گئے تو ہیں جی والولاء اے غسل الاعضاء المفروضات علی سبیل اعضاء الارداد پڑھو ہے وہ سوال کر دے نے بھی باقی ساری عربی تسی زواد پڑھ دے ہو جی اسی قرآن پاک چاکھے والضالین تے پھر آن دے ہو تسی غلط پہ پڑھ دے ہو تے تسی بھی تے ساری عربی زواد ہی پڑھ دے ہو زارہ بھائی ازرے بزربان جی ایتھے ان آزاد پھر ہوتے والضالین تے پھر چیکا کیوں مار دے ہو پھر غسل الاعضاء المفروضات علی سبیل التعاقب بحیث لا یجف چلو اپنی بولی تو ہے لیکن عربی تو کم از کم دعا دی پڑھو یار بحیث لا یجف لا یجف العضو الاول یجفو بھی تھے یجفو بھی اچھا جی توجہ آگے پڑھ جوائن دا بسم اللہ ہوا فرض والدلیل علی کون الامور المذکورت صلی اللہ علیہ وسلم من غیر دلیل۔ اور توجہ وضو کی کیا چل رہی ہیں سنتیں ہیں بھول گئیاں، اور ولا بھی وضو کے اندر کیا ہے ولا کیا ہے دونوں اعضائے مفروضہ کو تعاقب کے طریقے پر اس حیثیت سے کہ نہ خشک ہو عضو اول۔ منہ سکن تو پہلے باہماں دھو لینیاں نے، باہماں سکن تو پہلے مسا کر لینا ہے جی، تو پھر نال ہی پیر دھو لینے نے جی، سنیا جی اے مطلب انج کر کے وضو کرنا کی ہے اے ولا سنت ہے، ولا سنت ہے، سمجھ گئے؟ او بھلا جی وے قولہ والولا والولاء بندس دا پیا بے کسر الواء والمد ولا او مد ہوندا ہے بھی بعد وچ حمزہ اینو آکھدا مد حمزہ نہ ہوے تے اینو آکھدا بھی مکسورہ او ممدودہ تے مکسورہ جی یہ دو ٹائم چلتے ہیں پنڈیوں، ایک ویاڑی جانا ہے ایک راجن پور جانا ہے جی ہمیں اچھا بے کسر الواء والمد اس کا معنی ہے ولا کا تتابو، کیا معنی ہے؟ اور وہ عبارت ہے تتابو سے ارکان وضو میں بغیر اس کے کہ متخلل ہو ارکان وضو کو سکنا عضو کا، لیکن شرط ہے مع اعتدال الہوائے و اعتدال البدن، بدن بھی چوکھا گرم نہ ہوئے تے نہ ہی بھئی موسم تتی لو بھی چل دی بھئی جی ایک باری منہ تو کے تھلے ہاتھ کرو تو انہیں سکیا دوجا بوک لے آن تک منہ بھی سک جاندہ ہے جی، انج دا موسم نہ ہوئے سنیں جی اے شرط ہے بھی اے سنت بھی انہیں سنت دا خلاف کیتا ہے تائیں بھی موسم بھی درمیانہ ہے تے بدن بھی درمیانہ ہے تے ہون ایک سکیا ہے تاں دوجا توتا ہے ہون وہ سنت دا خلاف ہے تے جے بدن چ گرمی ہے
تے یا موسم انج دا ہے بھی ہواواں نے پانی خشک کرن والیاں تے باہر بہ کے وضو کردا پیا تے اگر منہ دھو کے تے جڑا نا ہاتھ چلو کرن تک منہ سکا پیا تے اے بے سنت دا خلاف نہیں ہے گل اصل ہے بے اینو سنت دا ثواب مل جائے گا پڑھو اچھا جی اے ویکھ سمجھائی ہو او ویکھو نا تم قولہ اے فل ولاؤ مطابات و فعل بے فعل نظر آ رہے اس حیثیت سے کہ نہ خشک ہو عضو اول اندہ اعتدال الہوائے پس اگر خشک ہو گیا چہرہ یا ہاتھ نہ خشک کیا اس نے چہرہ یا ہاتھ رومال کے ساتھ پہلے سے کہ دھوئے پاؤں تو نہیں ترک کیا اس نے ولا کو سنا جی اگر خشک کر لیا نا تو پھر اے ولا ترک نہیں ہوئی ولا نصیب ہو گیا جی گل سمجھ گئے نمی جوزی کے لیا دی نہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی تیار میں نکیو نہ بھی ویکھیا ہوا تو اپنے نفس کو پوچھو انہوں ساریاں شرارتاں ہوندیاں نے کنوں اس بیماری نو ساریاں شرارتاں ہوندیاں نے پاکستانی نفس ہے جی ساریاں حرکتاں جاندے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہ او شاباش جی او لم یترک البلا اچھا جی برخلاف تحفہ کے کیڑا عمل مسکے کہ وہ بندہ کہ جو نہ مشغول ہو افعال کے درمیان غیر کے ساتھ تو پس وہ علی ھذا الوجہ اگر سوکھ جائے تو کیا ہے تارکا ہو اسی لیے منع کیا سے بعض مشائخ نے بھی بچ سکنا نہیں چاہیے جی نہیں تو بھی وہ خلاف تحفہ کے اندر جو ہے سنے ہی بھئی فَإِنَّهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ اسی وجہ پر کس وجہ پر بھی خوش کر دیتا ہے لو جفافا اگر پہلے منہ سکا دیتا ہے پھر بامت ہونے لگا ہے تو انہوں نے کہا لطارہ کا انہیں بلا ترک کر دیتی سنے ہی اسی لیے منع کیا ایسے بعض مشائخ نے بھی کہ پہلے منہ سکا لو پھر بامت ہونی شروع کرو پھر بامت ہولی نہ سکا لو پھر پیر تو وہ انج نہیں بھائی جی ٹھنڈی ہے نا یہی مسئلہ ہے نا مثال طور پہ جی توجہ یار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بہرحال تفسیر شارع کی کیڑی او غسل اعضاء مفروضہ علی سبیل تعاقب اس حیثیت سے کہ نہ خشک ہو کون تو بچ وضاحت کوئی نہیں کی تھی اس واسطے کہا کہ شارع کی تفسیر نہیں خالی تساموں سے کیوں باوجہ نہ شامل ہونے کیوں بچے غسل اعضاء کیے کیوں خالی نہیں باوجہ نہ شامل ہونے اس تفسیر کے سر کے مسے کو بچ مسا تو نہیں ہوتا غسل اعضاء تو نہیں ہوتا جی مگر یہ کہ کہا جائے کہ شارع صاحب نے مراد لیا ہے غسل سے عام غسل حقیقی ہو یا تو مسا غسل حکمی ہیں جی پھر آپ توجیہ بھی کی تھی جی اچھا جی اور تحقیق نکالا ہے ابو داود نے اپنے سنن میں کہ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ہے کہ رجل کو نماز پڑھ رہا تھا اور اس کے قدم میں تھوڑی سی جگہ تھی لمعہ تھوڑی سی جگہ تھی کہ نہیں پہنچا تھا اس کو پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اس کو یہ کہ اعادہ کرے وضو کا اور نماز کا اور نکالا ہے ابن ابی شیبہ اور عبد الرزاق رضی اللہ عنہما نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ان دونوں بابیوں نے ذکر کیا ہے وہ یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ہے کہ رجل اس نے وضو کیا پس باقی رہ گیا اس کے پاؤں میں اندازہ ہے کہ ناخن کا خشک فرمایا اپنے وضو کا اعادہ کرو او ویکھو تھلے ان عبید ابن عمیر لیسی کہ ان عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رآ رجلا ویظہر قدمہ لمعۃ لم یصبها الماء من ہوتا کونی ہوتا فقال له عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب هذا الوضوء تحضر الصلاۃ انج دا وضو کر کے نماز حاضر بھی ہو گئے ہیں تو فقال یا امیر المومنین البرد شدید وما معی ما یدفعنی سونے اور ٹھنڈ بڑی ہے تو میرے کو انج دی شے کو نہیں میں پھر ولیٹ کے تے اپنی سردی دور کراں تو میں کیتا ہے تھوڑی جی تھا سکی رہ گئی جی
تو فرق لہو بعد ما ہم بہی، حضرت عمر اس کے لیے پسیج گئے بعد اس کے جو تکلیف دیکھی اس کے لیے، اس کو فرمایا کہ دو تو وہ جو چھوڑا ہے تو نے اپنے قدم سے، اور نماز کا ادا کر، اور حکم فرمایا حضرت عمر نے اس کے لیے خمیس کا، خمیس کڑی شاہ کون جی دیکھی چنگے بندے ہو یار، مولوی تو کو تنگ کیسا تھبے کو رکھا ڈنگیاں کر کھڑی کی تھی جی کہ آپ نے انہوں ایندہ کپڑا دیتا بے جس نال بے ایندہ تو اپنی سردی ڈک لے کر جی، دیکھ لے وجہ چادر نما آپ نے انہوں دیتی جی بے رہتے لے لا تاکہ تیری سردی جڑی ہے نا وہ بھی ڈکی جائے جی، سنیا جی تو اے ویکھو نا جی، اے وے نا جی بے ہاں ہاں سبحان اللہ، واپس چلو وَنَحْوَهُ فِي مُسْنَدِ الْإِمَامِ احمد وَبِهَذَا، اے جڑا نا آپ نے فرمایا بھی دوبارہ وضو کر، کی کر دوبارہ وضو کر، اے نکاح جملہ واپس چل کے پڑھ لو، اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک ولا فرض اتے ولا فرض ہے، مالکیاں در نزدیک پے در پے وضو کرنا کی ہے ہیں، جبہ دیتا آپ نے بتے پالا گرم پہ سردی کو بچ جا جی، اے کر لیجیے جی، اچھا جی، اور سندہ پہ ہیں بے مالکیاں در نزدیک ولا کی ہے، ہون تھلے آ جو چتے پہنچے سو، اور اسی کے ساتھ وبہذا، اسی کے ساتھ استند مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی افتراد الولاء، جی بے ولا کی ہے فرض ہے، او کیویں یا یو الگامے کہ او تھان رہ گئی سی تھوڑی جی سکی تے انج نہیں فرمایا کہ بھی ان تو ہویا، فرمایا وضو لٹا، چونکہ ایک دے سکڑے تو پہلے دوجا دھونا ضروری سی تے انج نہیں ہویا، اتھوں مالکیاں بنائی دلیل کہ ولا کی ہے، سنیا جی، حالانکہ ولا ایسا بے صحیح ہے نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ کیونکہ یہ اخبار احاد ہیں، یہ نہیں ثابت ہوتا افتراض، باوجود قرآن کے ساتھ اور احادیث، اور باوجود ہے کہ قرآن اور احادیث مشہورہ ساکت ہے اس سے، پھر تھوڑی جی شے سکی رہ جنہ کس سے ساکت ہے کہ بلا فرض ہے، اے بے خبر واحد، خبر واحد فرض ثابت نہیں ہوندا، خبر مشہور قرآن پاک بھئی ولا تو بغیر وضو نہیں، یہ گل کوئی نہیں ہے جی، اللہ آوازیں امر بالاعادہ مستقیم ہو سکتا ہے سنیت کے طریقے پر بھی، اہتمام ہم بے شاہ نہیں سونا نہیں، یہ جڑا دوبارہ فرمایا وضو کر کے آتے جی میں اہتمام ہے کہ بھی فرض ہے تو یہ بھی اہتمام ہے، سنتا دا دھیان کرو، سنت ہے لیا بھی بلا سنت ہے، لیا دوبارہ وضو کر کے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اے گل ہے جی۔ وقد اخرج مالک رضی اللہ عنہ فی الموطا کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرمایا، آپ نے اپنا چہرہ دھویا، اپنے ہاتھ دھوئے، سر کا مسح کیا، سر کا، پھر ساڑی دلیل، پھر دویا بے جنازتن، پھر آپ بلائے گئے جنازے کے لیے تاکہ نماز پڑھے جنازے پر، پیر رہ گئے حتیٰ کہ داخل ہو گئے مسجد میں، پس مسح کیا اپنے موزوں پر، موزوں پر مسح کیا، پانی مک گیا سی نا تو پیر رہ گئے، پھر تو جنازہ سی تھا، آپ نے کیا کیتا، وہ پیچھے ہوں جانا پہنتا سی، جنازہ نکل جاتا تھا، آپ نے موزوں پر کیا کیا، یہ نص ہے علی عدم کون الولاء فرضاً، جی ولا فرض ہوندی تو حضرت عمر عبداللہ بن عمر دے پاؤں تو رہ گئے سن، یہ تو بعد وچ مسح کیتا، وچ وقفہ پایا گیا جی، سمجھے ہی، واپس چلو، اچھا جی گل مک گئی، اور مسئلہ نمبر ساریاں سنتاں دا شرع وچ دلیل نہیں سی آئی، فرماندے نے، اور دلیل ان امور مذکورہ کے سنت ہونے پر، جی آج جڑے سارے کام نے کی نے سنت موقدہ نے، اس تے دلیل کی ہے مواظبت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مواظبت فرمانا، یہ دلیل ہے حدیثاں جو موجود ہے،
اچھا تو پھر تو واجب بھی ثابت ہو سکتا ہے بغیر دلیل کے ان کی فرضیت پر دلیل کوئی نہیں ہے، اور سونے فرمائیے مواظبت تو اندر کی شے ثابت ہوندی ہے؟ سنت ثابت ہوندی ہے۔ سنے ہی ہوں مولوی رہندے نے بھی ساڈی بھی سن لو تواڈے کو کھانے چ پی جاوے من غیر دلیل نلا فرضیت ہاں۔ سوال بھی کیوں بدایا؟ صرف اینا ہی کافی سی کہ سونیا نے مواظبت فرمائی تے لہذا سنت ثابت ہوگی، اگو انج کیوں آکھیا من غیر ان دی کی ضرورت پئی؟ اس جملے دی اس عبارت دی کی ضرورت پئی؟ محض زیادہ کیا ہے اس کو تاکہ نہ وارد ہو مولوی جی یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحقیق مواظبت فرمائی ہے فرضوں پر بھی، سرکار نے تو فرضوں پر بھی، جیسا کہ نماز پر، روزے پر، تو پھر جس پر سرکار مواظبت فرمائے وہ تو سنت ہوتا ہے، تو پھر نماز روزہ سارے سنت ہو جائیں گے۔ سمجھے جی گل؟ کیونکہ جی تعریف کی تھی وہ تو سچی آ رہی کیڑی سرکار دا مواظبت فرمانا، بس تو اس لیے ذکر کیا ہے کہ مواظبت بھی ہو تو ان کی فرضیت پر، تو نماز روزے تو فرضیت دلیل موجود نہیں جی۔ اور مراد افتراض سے، اچھا سوال ہے تو بھی فرضیت پر دلیل نہ ہو تو پھر ہو سکتا ہے مواظبت دی وجہ تو واجب ہو جائے، تو پھر سنت نہ واجب چلا گیا، تو نال کہا کہ مراد افتراض سے جو متن میں ہے اللہ فرضیت مراد افتراض سے وہ ہے جو شامل ہے وجوب کو بھی، یعنی سرکار کی مواظبت تو ہو لیکن اس شے کے وجوب اور فرض ہونے پر دلیل کوئی نہ ہو تو پھر کی ہوندا ہے وہ موقع ہو۔ خلاصہ جی، خلاصہ یہ ہے کہ مواظبت محض دلالت کرتی ہے سنیت پر کدوں، جبکہ مولوی جی نہ دلالت کرے دلیل آخر اس امر کے ہونے پر، وہ امر کے جس پر سونیا مواظبت فرمائی ہے اس کے فرض ہونے پر یا واجب ہونے پر، سونے فرمان مواظبت تے اس کام دے واجب یا فرض ہونے تے دلیل کوئی نہ ہووے تے پھر سنت بندی ہے جی۔ پھر تے جے فرض تے واجب ہونے تے دلیل ہوئے تے مواظبت بھی ہوئے تو فرض یا واجب ہونا سنت نہیں ہے، چلا جائے گا جی، اور سمجھتے ہیں۔ اور یہ امور مذکورہ اسی طرح ہیں آج جڑے پیچھے پڑھے نے سارے، بس باقی مواظبت سے کیا مراد ہے؟ بس سنت وہ ہوتی جس پر فرض اور واجب ہونے پر دلیل نہ اور سرکار مواظبت فرمائے۔ مواظبت کا کیا مطلب ہے؟ اور مراد مواظبت سے مداومت مع ترک کبھی کبھار اے سنت ہوں جی، کدی بھی ترک نہ ہوئے تو وجوب وچ کم چلا جاندہ جی، کہ کدی کدائیں ثابت ہو گئے جی۔ مراد بالمواظبت مولوی جی مداومت مع ترک کما سیسرہ بہ فی تعریف سنت۔ اور دھیان و میرے یارو، اگر تو کہے کہ تحقیق گزر گئی ہے یہ بات کہ بعض ائمہ گئے ہیں بعض اشیاء مذکورہ کے افتراض کی طرف، شفاف کیڑی کیڑی شے فرض آندے نے؟ ترتیب فرض ہے، نیت فرض ہے، مالکی کی آندے نے بلا فرض ہے، اور قائم کی انہوں نے اس پر تو پھر یہ کہنا پس نہیں صحیح قول علامہ عبید اللہ رحمہ اللہ کا من غیر دلیل نلا فرضیہ لیے انہوں نے دلہ قائم کیتیاں نے جی، تو جو تو کیتیاں نے پھر فرض ہو گیا کہ پھر تا سنت نہ رہے، سنے ہی تو ان کا جواب میں کہتا ہوں جب کہ یہ دلائل مذکورہ مقدوحہ ہے ہمارے نزدیک، یا وہ خبر واحد ہے یا ان پر پیچھے آ گیا ذوف دے بھی قول آئے نے جی، تو لہٰذا بنایا شارع نے ان کے وجود کو کالعدم۔ چلو بھی ٹھیک ہے مولی۔ اور ولا یعنی دونوں اعضائے مفروضہ کا تعاقب کے طریقے پر اس حیثیت سے نہ خشک ہو عضو اول
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اندہ مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرض ہے، وہ کون؟ بلا گل مک گئی۔ اور دلیل امور مذکورہ کے سنت ہونے پر مواظبت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بغیر دلیل کے امور مذکورہ کی فرضیت اور وجوب پر۔ چلو شاباش جی، اجل کہہ دے ہاں، پھر اعضائے۔ بسم اللہ غسل الأعضاء ولم يروي أحد أنه بدأ بالشمال فينبغي أن يكون سنة. قلت السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الترك أحيانا. فإن كانت المواظبة المذكورة على سبيل العبادة فسنن الهدى، وإن كانت على سبيل العادة فسنن الزوائد، كلبس الثياب والأكل باليمين وتقديم الرجل اليمنى في الدخول ونحو ذلك. وكلامنا صلى الله عليه وسلم كانت من قبيل الثاني، فيفهم هذا من تعليل صاحب الهداية بقوله إن الله يحب التيامن في كل شيء حتى التناول منصب بھی تجار بھی دو میں تھے، اور رفع حتی 3 قسم دا یاد نا، عطفہ پھر ماں قبل تے عطف ہوندا ہے جی۔ ہن پڑھائی دا تے ہے، پھر میں ابھی ذاتو یاد رکھا جی، تو کو پڑھانا ہے جی۔ ہاں جی، ومسح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چلو ایک باری پورا کر لی، تروڑاں کے بعد جوڑ تے لئیے ایک باری۔ اچھا جی، صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ و مستحبہ، ایک کو پیچھے بھی تعریف آئی ہے سنت دی، ہم تھوڑی جو فحاصل ہو تو ہوں آ رہی ہے نا، ذرا دھیان کرے جی، شفقت فرمایا جی۔ و مستحبہ، اور مستحب وضو کے، کس کے؟ وضو کے مستحب۔ ایک منٹ تھوڑی جی گل پڑھ لو۔ قول و مستحبہ، مستحب دی تعریف، مستحب وہ ہوتا ہے کہ ہو مطلوب شرعاً بغیر ضم کے علا ترکہ ہی مطلقاً۔ یہ تعریف جکن دی برخلاف سنت موقدہ، کیونکہ اس کا تارک مستحق ہوتا ہے کس کا؟ بس نواں فائدہ، اور نام رکھا جاتا ہے مستحب کا مندوب، کنے ہو گئے؟ 2، ادباً، فضیلتاً، نفلاً۔ یہ سارے دیکھو مطلب ایک ہی ہوں ہے، کندہ کندہ؟ اور کبھی تفسیر کی گئی ہے اس کے ساتھ کہ کیا اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اور چھوڑا دوسری مرتبہ، اور اس پر مواظبت نہیں ہے، اس کو بھی مستحب کہتے ہیں، اس کو بھی۔ اور یہ اخص ہے اول سے۔ پھر ایک باری، مستحب وہ ہے کہ شرعاً اس کا کرنا مطلوب ہو بغیر مذمت کے، اس کے ترک پر مطلقاً برخلاف سنت کے جی۔ ہن صرف یہ وے کہ اس دے کرنا تو مطلوب ہے، سنت وچ بھی، مستحب وچ بھی، فرض وچ بھی، ترک اتے کی ہے، ترک نال فرق پیندا ہے۔ بس جے اس دے فرض واجب نہیں، ترک اتے مذمت نہیں تے اے مستحب ہے، تے جے ترک اتے اسم ہے تے سنت موقدہ ہو گئی۔ آگے سمجھ بھی سونیا کیتا کنی واری اندہ دخل نہیں، آگے سمجھ تاں کہ اگلا عام میں بعض نے
مستحب دی تعریف یہ کیتی بھی سونیاں دا او فعل جیڑا آپ نے کدے کیتا ہے تو کدے چھڈیا ہے، مداومت کوئی نہیں کیتی اس تے، او مستحب ہے۔ یہ پہلے کو عام ہو گیا نہ، یہ خاص ہے اول سے، یہ خاص معنی ہو گئے۔ پہلا عام ہے کیونکہ پہلا یہ ہے کہ مداومت ہو بھی لیکن مداومت کے باوجود ترک پر مذمت کوئی نہ ہو، وہ بھی مستحب ہے۔ اوہ ہے او واپس چلو۔ اور مستحب وضو کے تیامن، تیامن یعنی تیامن دا کی مطلب ہے؟ یعنی ابتدا کرنی یمین کے ساتھ غسل اعضاء میں، جو اعضاء دھونے والے ہیں نا تے دو دھونے کی نے، انہاں وچ سجے پا سجے والا پہلوں تے کھبے والا بعد وچ انج دھونا، اے تیامن ہے تے کی شے ہے؟ اے مستحب ہے۔ ادو ویکھو میرے یارو اولو تیامن۔ اچھا جی، اے بھائی جڑا نا تیامن کی اے مستحب ہے، دلیل لقولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونے فرمایا جب وضو کرو تو پس ابتدا کرو اپنے سجے پاسوں، اے فرمایا سونے نے۔ اخرج ابو داود وابن خزیمہ وابن ماجہ وابن حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا جی توجہ میں نکیو، فی غسل الاعضاء، فی اعضاء کے دھونے میں سجے پاسوں شروع کرنا، مراد غسل سے عام ہے، غسل سے اور مسح سے۔ مسح تے غسل سارے داخل جے، کیوں؟ بوجہ ہونے مسح کے غسل حکمی، مسح کیے پس بے شک شان یہ ہے کہ مستحب ہے تیامن فی مسحل، اور مسحل غسل تو کوئی لگ دے فی مس، اچھا غسل ہوئے تاں بھی ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک چلو اتنے مٹیا سی تاں واسطے، فی غسل الیدین والرجلین ایدن، تو اے تا او غسل تا پہلے آگے تو مسح بھی جسلے اے بھئی وضو کرن تیمم کرن لگیا مسح کریے نا، تو پھر بھی سجی باندھا پہلے مسح تے کھبی دا پھر، تو ایویں جدو موزے پائے ہون تے پیران دا مسح کرنا ہے تے پہلے سجا تے پھر کھبا، اے مطلب بھی کہ کیونکہ مستحب، وہ وکھونا آندھی نہیں پہ باجیا کہ مراد غسل سے عام ہے، غسل عام من الغسل اور غسل والمسح دونوں شامل ہے، باوجہ ہونے مسح کے غسل حکمی، کیونکہ مستحب ہے تیامن یدین کے مسح میں اور رجلین کے مسح میں بھی۔ اینج جوڑ جڑنا ہے کہ غسل نہ نہیں جڑنا ہے جی، نہیں سمجھ آئی؟ بھائی جوڑ تو مسح نہ جڑنا ہے نا، کہ بھی اینو غسل حکمی بنانا ہے تو لہذا تیمم بچ پہلے سجی باندھ پھر تو ایویں جدو موضوعاں دا مسح کرنا ہے تو اے مطلب بھی دھیان کرے جے، اوکے جملہ ہوتا ہے پھر گڑبڑ نہ کرے جے، اور بس توجہ کرے جے، اور مراد اعضاء ظاہرہ من کل وجہن، یہ اعضاء جڑے نا ظاہرہ من کل وجہن، بالکل سجا وکھرا تے کھبا، اے مراد جی انج دے ہون، اور وہ کہ ان کے لیے یمین و یسار متمایز ہوش۔ اے ویکھو سجاد کھڑا کرو کرتے کھبا کرو، سجا پیر اگے کر اے کیتا، کھبا اج کیتا، سجا نک اگے کر، سجی ناس ہن کھبی ہو سکتی، منہ دا سجا پاس آگے کر پہلو پھر کھبا ہو سکتا ہے، سر دا سجا پاس آگے کر پہلو پھر کھبا، یہ ممتاز نہیں ہو سکتے جی۔ لہذا اتحادات و مراد ہوئے جڑے کی ہوئے کہ ظاہراً جڑا نا جی او من کل وجہ ظاہر ہوں، اور وہ کہ ان کے لیے یمین یسار متمایز ہو، لہٰذا اے مرادی تو پس نہیں مسنون تیامن کس میں، کیونکہ بھی جڑا نے کھبا سجا کر لگے کر پھر کھبا آگے کریں تو نہیں نا جی اگرچہ ہینڈ سر لیکن سر وچ دے جی، لہٰذا ایتھے اے پہلو سجا کان دا مسا کرو پھر انج کوئی نہیں ہے گا جی، اور نہ ہی خدین کے دھونے میں نہ ہی پہلے ایتھے پانی پاؤ تو پھر، اور نہ ہی خدین کے غسل میں
اور نہیں سر کے مسے میں، نہیں سر کے مسح میں، ایتھے لکھیا والخفین جی، ولا فی مس الراس ول تے وغسل الوجہ، خفین دے وچ آ گئے وہ جڑا نا بھی یہ وکھری گل جے، ویسے وہ پیراں دے مسح دا قانون جے نا وہ بھی دوویں ہاتھ پھین کے نا تو اتنے پھیرنے، لیکن اگر سجا تے کھبا کرو تو حرج کوئی نہیں ہے جی جی، وہ تاں میں کیسے بگے ایک لفظ آ رہا ہے مطلب گڑبڑ نہ ہو جائے جی۔ اچھا جی، اس اور غسل وجہ میں اور فم میں اور نک میں، یعنی ایتھے بھی پہلے سجی ناس سے پانی پانا ہے، پھر یہ فرق نہیں کرنا، بلکہ مستحب نازع میں تصریح کی اس کے ساتھ سراج الوہاج میں اور جوہرہ نیرہ میں اور حلبت المجلی میں وغیرہ۔ واپس چلو حضور ہے او، پس اگر تو اعتراض کرے کہ نہیں شک اس بات میں، بسم اللہ، کس بات میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواظبت فرمائی ہے تیامن پر غسل اعضاء میں، اور نئی روایت کی کسی ایک نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا فرمائی ہو کس کے ساتھ، تو کسی بھی جو جنہوں نے سرکار کا وضو روایت کیا ان میں سے کسی نے بھی یہ روایت نہیں کی بھی سونے وضو کر لگے پہلے کھبا پھر سجا، تو سب نے یہی کہا ہے کہ بھئی سرکار نے بھی سجا تے پھر کھبا، تو اس پر جب مواظبت ہے تو دوجا الٹ روایت کوئی نہیں ہے، تو اور مواظبت بھی ہے، فرضیت اور وجوب پر دلیل نہیں ہے، تو پھر یہ کیا ہونا چاہیے، تو سنت موقدہ ہونا چاہیے۔ مستحب کیوں کہا ہے، مستحب اے شاباش ہے، تو میں کہتا ہوں کہ سنت وہ ہوتی ہے کہ مواظبت فرمائی ہو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ما ترک احیاناً، کیا یعنی سنت وہ بنتی ہے کہ جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار اندی ہوں گفا تفصیلی ہوں، پہلے پڑھ لو پھر شرح پڑھ دیں، ہوں سنیں جی۔ یہ جو مواظبت ہے اس کی پھر دو قسمیں، مواظبت اور کبھی کبھار چھوڑے، اس مواظبت کی دو قسمیں، پس اگر ہو مواظبت مذکورہ ہن جڑی پڑھیے علی سبیل العبادت، تو اب یہ سنن الہدیٰ بنے گی، یعنی سنت موقدہ بنے گی، اور اگر ہو وہ مواظبت علی سبیل العادت تو اب یہ سنن الزوائد ہیں، یعنی یہ مستحبات ہیں، یہ جیسا کہ کپڑے پہننا، جیسا کہ یعنی کپڑے وچ پہلے سجی باں پھر کھبی، اے مطلب ہے عقل بالیمین، سجے ہاتھ نال کھانا، سجے مواظبت ہے لیکن یہ علی سبیل العادت ہے، اور تقدیم رجل یمنا فی الدخول، مسجد داخل ہونے وقت جتی پان لگے، سنا جی ونحو ذالک، لہذا یہ سارے مستحبات بنیں گے، ہے تو مواظبت لیکن یہ مواظبت عادت ہے، علی سبیل العبادت نہیں ہے، اللہ اکبر۔ اور ہماری کلام اول میں ہے، کس میں ہے، عبادت وہ سنتے ہیں، اور مواظبت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیامن پر تھا قبیل ثانی سے بطور عادت، سمجھی گئی ہے یہ بات صاحب ہدایہ کی تعلیل سے، کس سے، کیڑی بے قول ہی، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہیں تیامن کو ہر شے میں، حتیٰ کہ جوتا پہننے میں اور کنگھی کرنے میں، ترجل میں، جی اچھا جی، اور سنت اور مسح دوجا، پہلا تو دوجا، اور گردن کا مسح کرنا، کیا کرنا، اور پچھوں، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح فرمایا ہے کس پر، گردن پر، او میرے او یارو بلا جی، ہن بھی دھیان کرا جو بھائی، میں اتوں میں دھیان رکھا بھی کتنے گل ہے تو کہڑی چاندی کرو، او فین کھولتا، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حکم
تیامن کے استحباب کا صحیح نہیں ہے، خلاصہ سوال کا یہ ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواظبت فرمائی ہے تیامن پر، کیونکہ نئی روایت کی کسی ایک نے ان صحابہ میں سے جنہوں نے حکایت کیا وضو نبوی، کیا نہیں روایت کی کہ آپ نے ترک کیا ہو تیامن کو اور ابتدا کی ہو، اور کل ما ہو، اور ہر وہ جو ہو اس طرح وہ کیا ہوتا ہے، وے سوال وے اس کے ساتھ سنا جی اس کے ساتھ ظاہر ہو گئی یہ بات کہ مشارے کا قول لا شکا نہیں ہے گوار ہے، لا شکا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صغرا ہے کبرا محذوفہ کے لیے، یہ صغرا بنانا تو کبرا محذوف ہی دلالت کرتا اس کبرا محذوفہ پر، وہ جو گزر گیا پیچھے کیڑا او پیچھے کہ مواظبت دلیل ہے کس کی، اور یہ جو درمیان میں آیا کہ لم یروے دلیل ہے کس پر، صغرا پر یہ دلیل ہے جی، کیڑا صغرا، لا شکا کہ بھئی یہ سونا جڑا نا مواظبت فرمائی تیامن پر، دسیا نہیں کہ بھئی یہ جو عبارت نا لا شکا یہ صغرا ہے، اور یہ جو کہا ہے لم یورد یہ صغرے پر دلیل ہے کہ یہ بھئی مستحب بنے گا نہ سنت بنے گا، اور مستحب نہیں بنے گا، دلیل تے چلانی ہے، پہلے کو جواب تو ہونا ہے نا، بھئی صغرا کیڑا کہ بھئی نہیں شک کہ سرکار نے مواظبت فرمائی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جنہوں نے بھی روایت کیا انہوں نے تیامن نہیں بیان کیا، تیاسر کسی نے بھی بیان نہیں کیا، تو صغرا ثابت ہو گیا، تو کبرا پیچھے آ گیا کیڑا کہ مواظبت دلیل ہے کس کی، تو ہن سارا کٹھا کرو گے تو کی ثابت ہویا بھی تیامن کی شے بنے، سنت بننا چاہیے، سنے ہی تو لہذا پس اگر لاتے نہ کلمہ از کیڑا از لا شکا تعلیلیہ تو تھا اولا وقولو اگے فیمباگی جانے نہیں فیمباگی او دلیل دا نتیجہ ہی او پیچھے تھلے فیمباگی یکونا سنتاً اگے اگلے پاسے فیمباگی اے نتیجہ کڈیا ہے جی، میں انج کر کے صغرا کبرا چلا کے دلیل نہ تانوں سمجھائی گل جی، او دھیان او بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی قولہ ولم یروی احد، سنیں تحقیق وارد ہے اس پر ایک سوال ہے، کسی نے بھی یہ روایت نہیں کیا، اس پر ایک سوال ہے، بہت جگہ کم دیندہ ہے، تحقیق وارد ہے اس پر بہی طور کہ کسی ایک کا روایت نہ کرنا نہیں دلالت کرتا اس کے عدم پر فی نفس الامر، کہ اگر روایت نہیں تو یہ دلیل تو نہیں بنتی کہ نفس الامر میں ایسا ہے ہی نہیں، جائز ہوا ہو، جائز ہے، کسی صحابی نے روایت نہ کیا اس کا جواب دھیان کرا جی، بڑے عام گل جی، جواب اس کا یہ ہے کہ صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکایت کرتے تھے وضو نبوی سے سرکار کے جمیع افعال، سرکار کے کیونکہ اگلے نو پہنچانا ہے، اگلے نو تو پس جب حکایت کی سب صحابہ نے تیامن کی اور نئی روایت کی کسی ایک نے اس کے، تو دلالت کرتا ہے یہ اس بات پر کہ تیامن تھا سرکار کی عادت سے، تیاسر کوئی نہیں سی، سنے جی گل بھی وہ کم کہ جڑے صحابہ پاک بڑا دھیان نال تے اگے پہنچانے نے، انہوں نے جو نہ پہنچایا سمجھو یہی ہے۔ اچھا جی آگے دیکھو جی کل تو سنت ما واظبا، او میرا یارا میں کہتا ہوں کہ سنت وہ ہوتی جس پر سرکار مواظبت فرمائے، نال جوڑی ہوگے تو کوئی گل پلے پہ جی وہ سنت ما واظب الی آخری، ہاذا یہ تعریف مشہور ہے کس کے درمیان کہ سنت وہ ہوتی ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مواظبت فرمائے ما ترک احیاناً جی، اگر وہ لا سبیل العادت ہوئے تو پھر سنن الہدا ہے، تے لا سبیل العادت نہ سبیل العبادت ہو تو سنن الہدا، اگر لا سبیل تو کہہ رہے ہیں کہ
اس میں خدشات ہیں، ہم نے ان کی تفصیل کی ہے۔ تحفۃ الاخیار فی احیاء سنت سید الابرار، یہ مولوی نے کتاب ہے، اندرا صاحب تو بڑی وضاحت کی تھی جی، سمجھے ہی۔ اور منتفع ہو گیا بعض اس کا بیں طور کے کہا جائے گا کہ یہ تعریف ہے کس کے لیے؟ سنت فعلیہ کے لیے، نہ کہ مطلقاً، کیونکہ جس پر سرکار نے مواظبت فرمائی وہ فعل ہے کہ، تو یہ سنت فعلیہ کی تعریف۔ سوال ہے کہ سنت خدا قول سے بھی تو ثابت ہوتی ہے، تو یہ قول پر تو سچی نہیں آتی کہ سچی آتی مولوی جی، کیونکہ مواظبت تو فعل پر ہوتی ہے کہ نہیں، سمجھے گل اے گل ہے بھائی۔ تو بھائی منتفع یندفع بعض منتفع ہیں بعض ان سوالوں کے خدشات کے بائیں طور کے کہا جائے کہ یہ تعریف، نہ کہ پس نہیں قدا نکل جانا سنت کا جو ثابت ہے کس کے ساتھ؟ یا تقریر نبی کے ساتھ۔ تقریر نبی جان دے کہ سامنے کو کام ہے تو سونے منع نہیں کیتا، متا کو بھی تقریر ممبر دے بہ کے بھلا میں اپنی تقریر دے آڈگو بھی وہ لہذا اگر وہ نکل جائیں بھی سنتے اس طرح بھی ثابت ہیں، لیکن وہ جو ہے نا یہ تعریف خاص ایک سنت کی کیڑی جو سرکار کی فعلی ہے، اے مطلب ہے جی۔ تو پس نئے منتقض ہوگی فرائض کے ساتھ اور واجبات عامہ یا خاصہ، پیچھے رہ گیا۔ اچھا، اور یہ کہ مراد ما و ضابہ سے وہ ہے جو کہ نہ فرض ہو اور نہ آپ پر اور نہ آپ کی، کیونکہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو سرکار پر فرض ہے، امت پر فرض نہیں ہے، کہ وہ سرکار نے جس پر مواظبت فرمائی ہے جس فعل پر، وہ فعل سنت موقدہ بنے گا کہ جو فرض بھی نہ ہو نہ آپ پر اور نہ آپ کی، لہٰذا پس نہیں منتقض ہوگا فرائض اور واجبات کے ساتھ عامہ جو سب پر فرض ہیں اور خاصہ جو صرف سرکار کے لیے ہے۔ تب سنت وہ فعل بنے گا جس پر سرکار نے مواظبت فرمائی ہے، نہ وہ سرکار پر فرض ہے نہ امت پر فرض ہے، اور ہے وہ علی سبیل العبادت، یہ کام کیا بنے گا؟ سنت موقدہ بنے گا۔ یہ اسی تو کٹ نہیں سکتے جو کچھ بزرگاں دسیا انہوں منی آؤ، سارے تو اپنی اتنی ہمت نہیں نہ بھی پوری شریعت کا مطالعہ کر کے اس کام نقطے تے پہنچ گئے جو کچھ بزرگاں فرمایا اتنے رہنا، جیڑی دلیل دی تھی من لینی جی، یا تو پھر اپنی اینی تحقیق ہوئے تو دائیں جی، تو یہاں تو مطالعہ ہے کونی جی، اگلا سبق کھولو پچھلا بھول جاندہ ہے جی۔ او دھیان او بلا ہوئے وینا پہ اللہ فائدہ، یہ تقیید ترک احیاناً کا فائدہ کیا او ما ترک احیاناً، ان کا فائدہ کیے، فائدہ اس کا یہ کہ مواظبت بلا ترک دلیل ہوتی ہے کس کی؟ اندل جمہوروں کے نزدیک اگر کبھی بھی ترک نہیں ہے تو یہ شے واجب ہو جاتی ہے، اور احسن وہ ہے کہ اختیار کیا اس کو کس نے؟ بغیر انہاں کیا کیا ان تو دیکھو نا بھی ان چیزاں میں اختلاف ہے بھی اے تعریف کرو تو پھر اے سوال ہے، اے کرو تو اے سوال ہے، سوال سے اختلاف موجود ہے تو ڈنڈے نہیں مارنے تھے جی، کہ کیا کیا انہیں صاحب باہر نے وہ نئے گلا کیے کہ مواظبت مطلقاً دلیل ہے سنیت کی جب تک نہ مقترن ہو وہ سنت زجر کے ساتھ علی تارک ذالک الفعل بخصوص ہی، خاص کر کے اس فعل دے ترک ہوتے اگر زجر کوئی نہیں نا تے او جڑا فعل ہے نا مواظبت والا کی ہے ہن سنت ہے، وہ سنے ہی وَإِنِّ اقْتَرَنَتْ، اور اگر اس کے ترک پر زجر بھی، تارک جو ہے تارک اس کو زجر بھی کیا ہو شریعت، جو ترک کرے گا اس پر یہ ہے، تو اب یہ مواظبت دلالت کرے گی کس پر؟ چاہیے کہ طلب کی جائے تحقیق اس بحث کی توفہ سے جڑی اصل لکھی ہے تو اتو تنوں پڑھو تے ساری وضاحت ہو جائے گی۔ اور لکھی قال ابن نجیم فی البحر، نظر آ رہے کہ انہوں نے فرمایا کہ والذی وہ شہز و ظاہر ہے عبد ضعیف کے لیے وہ یہ ہے کہ سنت وہ ہوتی ہے کہ مواظبت فرمائی اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اگر ہو
لا مع ترک کی، تو پس یہ دلیل ہے کس کی؟ اور اگر ہو مع ترک احیاناً تو پس یہ دلیل ہے۔ اور اگر مقترن ہو جائے انکار کے ساتھ علی من لم یفعل ہو، جی نکتارنت بالانکار، جس نے چھوڑا اس پر انکار ہو بھی کیوں چھوڑے، تو پس یہ دلیل ہے۔ فَفْهَمْ هَذَا فَإِنَّ بِهِ يَحْصُلُ التَّوْفِيقُ۔ یہ تسی بحر الرحق، دوجے لالے نے نہر الفیق والے، انہوں نے فرمایا نہر الفیق میں یہ بھی کنز دی شرحتوں میں پڑھا نہیں سکے، سنیں ہی وَيَنبَغِي، اور مناسب ہے یہ کہ مقید کیا جائے اس کو اس صورت کے ساتھ جب کہ نہ ہو وہ مواظبت اس پر ان سے کہ مختص ہے وجوب اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تب سنت موقدہ بنے گی کہ وہ سرکار کے ساتھ اس کا وجوب مختص نہ ہو۔ بہرحال جب ہو جیسا کہ صلاۃ ضحیٰ، تو پس بے شک عدم انکار اس پر جس نے نہیں کیا نہیں صحیح، یہ کہ اتارا جائے مقام کس کے ترک کے، اور ضروری ہے یہ کہ مقید کیا جائے ترک کو بے کون ہی، یہ جو کسی نے ترک کیا ہے تو اس پر گرفت ہوئی ہے، یہ ترک بغیر عذر کے ہو، یہ ترک تب جیسا کہ تحریر میں ہے تاکہ نکل جائے وہ جو چھوڑا گیا ہے کس کی وجہ سے، جیسا کہ قیام مفروض، کہ اگر بندہ کھلو نہ سکے تو بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں عذر نہ، تو پھر ایویں اگر عذر ہوئے تو سنت بھی تو چھوڑی جا سکتی ہے۔ اے گل جی گویا کہ ماز چھوڑا اس نے اس کو اس لیے کہ ترک تھا کس کے لیے عذر، تو لہٰذا اس کو تارک نہیں شمار کریں گے۔ اگے جی او جواب او فین کانت، جواب نہیں، وہ گل پہ چل دیے بھی اگر وہ مواظبت مذکورہ کس طریقے پر ہے، اب یہ سنن الہدا ہے، دھیان کرو وہ گامیوں، پیچھے سوال دی خلاصہ سی، ہوں جواب دا خلاصہ، حاصل الجواب یہ ہے، دھیان کریں جی، بے شک وہ شے کہ مواظبت فرمائے اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ ما واظبہ مولوی جی دو قسم ہے، یعنی جو کوئی شارح صاحب بیان فرما رہے ہیں ان کی تقریر کر رہے جی، ایک ان کا سنت خدا ہے اور اس کو سنت، اور یہ وہ ہے کہ ملامت کی جاتی ہے اس کے، اور یہ محض ہوتا ہے مواظبت کے ساتھ علی وجہ العبادت، اور دوسرا ہے سنت زائدہ، یہ وہ ہے کہ مواظبت فرمائے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، اور یہ جو سنت زائدہ ہے یہ مساوی ہے کس کے، یہ مستحب کے مساوی ہے، کس بارے میں، اس بارے میں کہ اس کے کرنے پر ثواب ہے اور اس کے تارک کی، اور ہن خلاصہ، اور مواظبت علی التیامن یہ قسمیں، لہٰذا یہ سنت موقدہ نہ بنے گی بلکہ مستحب بنے گا۔ اچھا جی او اگلا او وین کانت علی سبیل العادت وینا پہ، اور اگر ہو یعنی مواظبت مذکورہ وہ کیا علی سبیل العادت ہو تو کیا سنن زوائد ہے، سنن، اب اس پر ایک سوال ہے، اب اس میں ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ تقاضا کرتی ہے یہ کہ ہو ترک احیاناً معتبر کس میں، کبھی کبھار جو ہے نا وہ سنن زوائد میں جو ہے نا، کیونکہ جو تو کیا ہے نا کہ مواظبت مع ترک ہو تو اس کی دو قسمیں ہیں، تو پھر مع ترک ہو تو اگر وہ علی سبیل العادت ہے تو وہ سنت موقدہ ہے، اگر عادتاً ہے تو لہٰذا دونوں میں کبھی کبھار ترک ہونا چاہیے نا، کہ نہیں ہونا چاہیے بھئی، مواظبت مع ترک اس کی دو قسمیں ہیں، تب سنت زائدہ میں بھی ترک ہونا چاہیے نا، یہ سوال کر رہے ہیں مولوی ریتان کر رہے جی، تو پس نہیں لازم، پس لازم آئے گا یہ کہ نکل جائے تیامن اس سے، اب تیامن پھر اس کی تعریف میں نہیں آتا، کیوں؟ کیونکہ نہیں ثابت ترک تیامن کا جیسا کہ گزر گیا ہے، کم از کم ترک ہونا چاہیے، تو ترک تو ثابت کو نہیں، تو پھر تیامن جڑا ہے نا یہ مستحب وچ داخل نہیں ہوندا، سنت زائدہ وچ داخل نہیں ہوندا، کیونکہ دونوں وچ ترک احیاناً داخل ہے جی، اس کا جواب
تحقیق یہ ہے کہ ترک ضروری نہیں ہے، خلاصہ یہ ترک نہ، محض فرق ان کے درمیان عبادت اور عادت کے ساتھ ہے، یعنی واجب بھی نہ ہو، فرض بھی نہ ہو اور واجب بھی نہ ہو، اس پر مواظبت ہو، خواہ ترک ہو یا نہ ہو، خواہ اگر علی سبیل العادت ہے تو علی سبیل العبادت ہے تو سنت مؤکدہ سنن الہدا ہے، اگر علی سبیل انج کر کے لیے مرضی تواڈی پئی ہے قولہ۔ اچھا جی وَيُفْهَمُ هَذَا، اے جڑی گل سمجھی گئی نا بھی یہ طریقہ، وجہ فہم یہ ہے کہ انا تعلیلہ کہ تعلیل بیان کرنی اس کی حدیث، ان کی حدیث جگواری حدیث مذکور کے ساتھ دلالت کرتی اس بات پر کہ تیامن تھا آپ کی، بتائیں ہے نا، تائیں دلیل بھی تیامن ہر کام میں سرکار کی عادت تھی، حتیٰ کہ جوتا پہننے میں، کپڑے پہننے میں، کنگھی کرنے، او ترجو لو اے تصریح الشعر بالمشط، کنگھی کرنے میں او پہلے اے تو کنگھی قضا ذاکر و ملا اسام، لیکن آندے نے اس میں وہ سوال ہے جو اس میں ہے وہ کیے، کیونکہ حدیث پہلے تو پچھلی گل سمجھ آئی تو پوری سمجھ کے تو پھر اگلا سوال سمجھ آنا، نہ پچھلی نہ اگلی، اور اس میں وہ ہے جو ہے وہ کیا ہے کہ کیونکہ حدیث مذکور نہیں دلالت کرتی ما ذاکرہ پر، جڑا کو حدیث آ رہی ہے، اور اوجہ یہ ہے کہ کہا جائے کہ عنوان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند، ان اللہ یحبو جی کہ یدلو کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، گوار ہے یہ بات دلالت کرتی ہے عنوان اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، گوار ہے یہ بات دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں تھے مامور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس کے ساتھ، علی سبیل العبادت، بلکہ جب کہ تھا تیامن محبوب عندہ تعالیٰ، بے سجا پاسا اللہ نے بھی پیارا ہے، اور تھی عادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار کرنا اس کو کہ جس کو اللہ تعالیٰ، تو سرکار نے پھر اس پر مواظبت فرمائی ہے، اے تو جی کیونکہ سجا پاسا اللہ نو پسند ہے تو سونے نو بھی او پسند ہے جیڑی، اس واسطے سونے تیامن تو وضو شروع کیتا جی، اور سمجھے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم، او دھیان او ہن حدیث جے بے قول ہی توجہ کرا جائے، ھذا الحدیث بھذا اللفظ کیڑی، ان اللہ عنوان کندے نال ہے، ان اللہ یحب نال نہیں عنوان ان اللہ یحب، اتھوں اے گل پچھلا جڑا پڑھیا جے ہن کہ ان اللہ یحب التیامن فی کل شیء حتی التناول والترجل، مولوی صاحب کہتے ہیں رحمہ اللہ یہ حدیث اس لفظ کے ساتھ نہیں پائی گئی کس میں، کتب حدیث میں، جیسا کہ تصریح کی اس کے ساتھ علامہ عینی نے بنایا میں، علامہ زینی نے، علامہ زیلعی نے نصب الرایہ میں، ابن حجر رحمہ اللہ نے الدرایات فی تخریج حدیث الہدایہ وغیرہ۔ ہاں جڑی حدیث وارد ہے دوجے لفظ اوندا حاصل معنی کڈیش او سنو، وارد ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہا سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرماتے تھے تیامن کو ہر شے میں، اپنا جوتا مبارک پہننے میں، اپنی کنگھی کرنے میں، وشأن ہی کلے ہی، اپنے ہر فعل میں، سرکار اس کو کیا کرتے تھے سنیں جی، تو جب ہر فعل میں تیامن کو، اب سرکار نے جس چیز کو پسند کیا یقیناً وہ اللہ کی پسند ہے تو سرکار نے پسند کی ہے، تو وضو میں تیامن کو سرکار پسند کرتے تھے، لہذا اللہ کو تیامن پسند ہے وضو میں تب بھی، لہذا اون حاصل معنی کڈیا کہ ان اللہ یحب التیامن فی کل شیء، سمجھ گئے ہو؟
تو لفظ ہے جڑے پڑھے جی اخرج ترمذی والنسائی وغیرہ کما بسطنا فی غایت المقال فی ما یتعلق بالنیال. جی سمجھتے پہ مولوی جی میں راتی نہ اتنے ویکھیا تو میں تے حیران ہو گیا اللہ دی قسم بھائی ملا علی قاری صاحب جڑیاں کتاباں لکھیاں نے جی 151 کتاب لکھی ملا علی قاری صاحب 100 جنہ وچ کتاب ایک مرقات شرح مشکات کڈی وڈی ہور کنیاں جلداں دیاں جی کیا یار خدا دی قسم بابے دی شان تو بارے جی ہیں کڈی اللہ تعالیٰ ہمت دیتی نا لوگوں نے تے ویلے پہ مولانا عبدالحی صاحب کہ اس گل تے مسئلہ میں لکھے اس گل تے جی کہ بھی غایت المقال فی ما یتعلق بالنیال اور اس کی تعلیقات بھی ہیں ظفر الانفال اتنے لکھی ہے بھی اندے وچ ویکھو سارا میں تفصیل کیتی ہے دیکھو نا اسی دین دا کم اے مسئلہ ہے اندی ذرا وضاحت کریے جی جنہیں دلائل نے کٹھے کریے تاکہ اگلی قوم نو فائدہ ہو جائے جی ایک گل ہے نا جی سانو اج کل انہاں نال غرض ہی نہیں رہی جی ساڈا کام ہی کوئی ہو رہا جی وہ پوچھو قاری صاحب کو کیڑا کم ہے قولہ او ومسر رقبۃ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح علیہا دلیل اخرج ابو داود والبزار والطحاوی وغیرہم جی جڑا نا جی کہ آپ نے مسح فرمایا کس پر گردن پر یہ ابو داود بزار طحاوی میں موجود ہے سن رہے ہیں او شاباش ہے او دیکھو نا او میرے یارو اچھا تے وقت بسطنا الکلام فی ھذا الباس فی رسالتی تحفۃ الطلبہ فی مسح رقبہ کی فی اور تعلیقات اس کے المسمات تحفۃ الکاملہ تحفۃ نال پھر تعلیقات بھی لکھی جی اور ویکھو نا مما ذکر الامام لکھنوی فیہ مال اعلیٰ سار اللہ تی جو قوت دیتے ہیں بعض ان کے بعد کو جو فائدہ دیتے ہیں مسح رقبہ کے استحباب کا ان میں سے نمبر ایک حدیث او ان جدی کچھ پڑھی جے کہ وہ کہتے ہیں صحابی کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمسح رأسہ مرۃ واحدہ حتی بالغ القزال قزال تھلے جی بال کوئی نہیں سنے ہی ایک روایت میں ہے اول الکفا گدید کے اول تک سبحان اللہ تے وچ گردن دا مسح ہو گیا پھر جی اوپر طریقہ لکھا ہے بینج کر کے کرنا ہے اب پٹھے پاسے جنا پورا بنایا کیس اینا پورا کیس ایک بنایا سی آتن تاکہ دوجی جگہ تے استعمال نہ ہوئے بھی انج کرنا اے پچھا اے بچ گیا دو میں انج اور پوری تفصیل سی جی کوئی غلط نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اگر تسی ایویں توڑ جی میں ذکر ہے نا جی پچھے توڑ کھتی تک مولوی جی لے گئے ہو نا ہاتھ تو کی ہو گیا سارا ہو گیا سنے ہی یعنی یہ جی میں کٹھا گیا ہے نا تھلے وہ دیکھا میں نے کیوں یمسح رأسہ مرۃ واحدہ حتی بالغ القزال اے پیچھے تک تو ہون ہو گیا ہے تے کوئی دوجا طریقہ جڑا ہے جی وہ تھوڑا جا اوکھا ہے نا بھی پہلے انج کرو ایک کے بھی بیٹھوں اے پورا توڑ کھتی تک چلا گیا جی یہ سارا ہو گیا تو پھر اے ہو گیا جی نہیں سمجھا جب زلفا رکھی پھر چٹکا مار دینے پھر پچھے ہاتھ مار دینے پھر کنی کریں مار دینے دیکھا انہوں نے جی جن مطلب ہے کہ لیکن ابھی ادھر سامنے میں نا پچھوں جن ترجیح دی تھی بابے نا پہلا طریقہ ہے آکھے نہیں پھر دوجا اوکھا ہے جی جی اچھا تنو حفظ زمانہ یاد ہے مساجیں کھینے اور وضو کا مستحب تیامن یعنی
ابتدا کرنی یمین کے ساتھ غسل اعضاء میں، اور گل مک گئی۔ پس اگر تو کہے نہیں شک اس بات میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواظبت فرمائی ہے تیامن پر غسل اعضاء میں، اور نئی روایت کی کسی ایک نے، اور جنہیں صحابہ نے سرکار دا وضو روایت کیتا ہے، جناب عثمان، جناب مولا علی اور صحابہ پاک، نئی روایت کی کسی ایک نے کہ آپ نے ابتدا فرمائی ہو شمال کے ساتھ، تو بس مناسب ہے یہ کہ ہو کون، میں سوچ لا پچھے کی گل چل رہی پی، میں نہ دیکھنا تو پچھے کی شاید شکر ہے، یہ کہ ہو کون سنت میں کہتا ہوں سنت وہ ہوتی ہے کہ مواظبت فرمائے اس پر نبی پاک مواظبت فرمائی ہو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، مع ترک احیاناً، اگو دو صورتاں جے، پس اگر ہو مواظبت مذکورہ علی سبیل العبادت تو پس سنن الہدا ہیں، اور اگر ہوں علی سبیل العادت تو پس سنن الزوائد ہیں، جیسا کہ لباس پہننا، لباس تو سنت مقدہ ہے، فرض بدن کجنا، یعنی پہلے سجی بانت کھبی ہے، مطلب ہے کوٹ پان لگے پہلے سجی بانت کھبی جبے چے مقصدی سنے ہی، اور کھانا دائیں ہاتھ کے ساتھ، یہ کیا ہے مستحب ہے، یہ کیا ہے سنن زوائد میں سے ہے، کھانا سجے نالے بھی کسی کھبے نال کھادا تو کفر تو فتویٰ نہیں لانا اس تے، کیونکہ کہنا خلاف ہے سنن زوائد دا خلاف ہے، جی جی سارے ایویں رل کے پڑھتے پڑھاندے ہوندے تو کوئی گزارا ہو جاندہ، کوئی کام ٹھنڈا ہو جاندہ، انج تے ہے کوئی نہیں، اس واسطے کام تپایا ہے چنگا مولوی جی۔ اچھا جی، اور چلو جی، اور تقدیم رجل یمنا کی دخول میں، اور اس کی مثل، اور اس کی مثل اے نہ ہوتے جڑا نا جب قانون ہے بھی کبھی کبھار ترک ہے تو پھر یہی رہے گا نا کہ کثرت کے ساتھ کیا جائے اور کبھی کبھار چھوڑا بھی جائے، اور ہماری کلام اول میں ہے جی، وکلامنا فی الاول ہے، وکلامنا اول کیڑا جڑا علی سبیل العبادت، اور مواظبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیامن پر تھی من قبیل ثانی، اور سمجھی گئی ہے یہ صاحب ہدایہ کی تعلیل سے، بسم اللہ الرحمن، صاحب ہدایہ نے تیامن دے مستحب ہونے ہوتے دلیل کی پیش کی تھی، وہ ہے بے قول ہی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتے ہیں تیامن کو ہر شے میں، حتیٰ کہ جوتا پہننا اور کنگھی کرنا۔ اچھا جی، دوجا مستحب اور گردن کا مسح، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسح فرمایا ہے راقبہ پر، گردن پر جی۔ اور وضو کے مستحبات تیامن یعنی ابتدا کرنا یمین کے ساتھ غسل اعضاء میں، اگر کہے تو نہیں شک یہ بات کہ نبی پاک علیہ السلام، یہ بات نہیں شک اس بات میں یار، شک نہیں شک اس بات میں یہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے مواظبت فرمائی ہے تیامن پر غسل اعضاء میں، اور نہیں روایت کیا کسی ایک نے یہ کہ ابتدا فرمائی ہو نبی پاک علیہ السلام نے شیعہ کے ساتھ، بس مناسب ہے یہ کہ وہ سنت تیامن سنت۔ میں کہتا ہوں کہ سنت وہ ہے کہ مواظبت فرمائی ہو اس پر نبی پاک علیہ السلام نے، کر دو بند، میں منع کیتا ہے ترجمہ پورا دو ایک لفظ رہ گیا، مواظبت مذکورہ علی سبیل العبادت تو پس یہ سنن الہدا ہے، اور اگر ہو علی سبیل العادت تو پس یہ سنن الزوائد ہے، جیسا کہ کپڑوں کا پہننا اور کھانا دائیں ہاتھ کے ساتھ، اور رجل یمنا کی تقدیم دخول میں، اور اس کے علاوہ، اور ہماری کلام اول میں ہے
اور نبی پاک علیہ السلام کا مواظبت فرمانا تیامن پر تھا قبیلہ ثانی سے، اور سمجھی گئی ہے یہ بات صاحب ہدایہ کی تعلیم سے آپ کے قول کے ساتھ کہ ان اللہ یحب التیامن فی کل شیء حتی تناول و ترجل، اور مسح گردن کے یہ بھی مستحب ہے، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے مسح فرمایا۔ گردن پر